بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی پہ ان کی ویڈیو بنا رہا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ عَنِّ أَشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر۔ ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ حضرت لقمان نبی تھے یا نہیں، اس میں سلف کا اختلاف ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے یا نہ تھے۔ اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ آپ نبی نہ تھے، پرہیزگار، ولی اور اللہ کے پیارے بزرگ بندے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ حبشی تھے اور بڑھائی تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، حضرت لقمان پستہ قد، اونچی ناک والے، موٹے ہونٹ والے نوبی تھے۔ سعد بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ مصر کے رہنے والے حبشی تھے۔ آپ کو حکمت عطا ہوئی تھی لیکن نبوت نہیں ملی تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک سیاہ رنگ غلام حبشی سے فرمایا، اپنی رنگت کی وجہ سے اپنے تئیں حقیر نہ سمجھو۔ تین شخص جو تمام لوگوں سے اچھے تھے، تینوں سیاہ رنگ کے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت پناہ کے غلام تھے۔ حضرت مصحبجی جو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور حضرت لقمان حکیم جو حبشہ کے نوبہ تھے۔ حضرت خالد ربعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حضرت لقمان جو حبشی غلام بڑھائی تھے، ان سے ایک روز ان کے مالک نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے 2 بہترین اور نفیس ٹکڑے گوشت کے میرے پاس لاؤ۔ وہ دل اور زبان لے گئے۔ کچھ دنوں بعد پھر ان کے آقا نے یہی حکم کیا اور کہا کہ آج اس کے سارے گوشت سے جو بدترین اور خبیث ٹکڑے ہوں وہ لا دو۔ آپ آج بھی یہی 2 چیز لے گئے۔ مالک نے پوچھا، اس کی کیا وجہ کہ بہترین ٹکڑے تجھ سے مانگے تو تو یہی لایا، اور بدترین مانگے تو تو نے یہی لا دیے، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، جب یہ اچھے رہیں تو ان سے بہترین جسم کا کوئی عضو نہیں، اور جب یہ برے بن جائیں تو پھر سب سے بدتر یہی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حضرت لقمان نبی نہ تھے، نیک بندے تھے، سیاہ فام غلام تھے، موٹے ہونٹوں والے اور بھرے قدموں والے۔ اور بزرگ سے یہ بھی مروی ہے کہ نبی بنی اسرائیل میں قاضی تھے۔ ایک اور قول ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ ایک مرتبہ آپ کسی مجلس میں وعظ فرما رہے تھے کہ ایک چرواہ نے آپ کو دیکھ کر کہا، کیا تو وہی نہیں ہے جو میرے ساتھ فلاں فلاں جگہ بکریاں چرایا کرتا تھا؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا، پھر تجھے یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا، سچ بولنے اور بیکار کلام نہ کرنے سے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی بلندی کی وجہ یہ بیان کی کہ اللہ کا فضل اور امانت کی ادائیگی اور کلام کی سچائی اور بے نفع کاموں کو چھوڑ دینا۔ الغرض ایسے ہی آثار صاف ہیں کہ آپ نبی نہ تھے۔ بعض روایتیں اور بھی ہیں جن میں گو صراحت نہیں کہ آپ نبی نہ تھے، لیکن ان میں بھی آپ کا غلام ہونا بیان کیا گیا ہے، جو ثبوت ہے اس امر کا کہ آپ نبی نہ تھے، کیونکہ غلامی نبوت کے خلاف ہے۔ انبیاء علیہ السلام عالی نسب اور اعلیٰ خاندان کے ہوا کرتے تھے، اسی لیے جمہور سلف کا قول
ہے کہ حضرت لقمان نبی نہ تھے۔ ہاں حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ نبی تھے، لیکن یہ بھی جب کہ سند صحیح ثابت ہو جائے، لیکن اس کی سند بھی جابر بن یزید جافی ہیں جو ضعیف ہیں۔ واللہ عالم کہتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم سے ایک شخص نے کہا کہ تو بنی اساس کا غلام نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں، ہاں ہوں۔ اس نے کہا کیا تو بکریوں کا چرواہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوں۔ کہا کیا تو سیاہ رنگ نہیں؟ آپ نے فرمایا ظاہر ہے میں سیاہ رنگ ہوں۔ تو تم یہ بتاؤ کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہی کہ پھر تو کیا ہے کہ تیری مجلس پر رہتی ہے، لوگ تیرے دروازے پر آتے رہتے ہیں اور تیری باتیں شوق سے سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو بھائی، جو باتیں میں تمہیں کہتا ہوں ان پر عمل کر لو تو تم بھی مجھ جیسے ہو جاؤ گے۔ آنکھیں حرام چیزوں سے بند کر لو، زبان بیہودہ باتوں سے روک لو، مال حلال کھایا کرو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زبان سے سچ بات بولا کرو، وعدے کو پورا کیا کرو، مہمان کی عزت کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دو۔ انہی عادتوں کی وجہ سے میں نے بزرگی پائی۔ ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت لقمان حکیم کسی بڑے گھرانے کے امیر اور بہت زیادہ قبیلے والے نہ تھے۔ ہاں ان میں بہت سی بھلی عادتیں تھیں۔ وہ خوش خلق، خاموش، غور و فکر کرنے والے، گہری نظر والے، دن کو نہ سونے والے تھے، لوگوں کے سامنے تھوکتے نہ تھے، نہ پیشاب اور غسل کرتے تھے، لغو کاموں سے دور رہتے تھے، ہنستے نہ تھے، جو کلام کرتے تھے حکمت سے خالی نہ ہوتا تھا۔ جس وقت ان کی اولاد فوت ہوئی یہ بالکل نہ روئے، وہ بادشاہوں امیروں کے پاس اس لیے جاتے کہ غور و فکر اور عبرت و نصیحت حاصل کریں، اسی وجہ سے انہیں بزرگی ملی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ایک عجیب اثر وارد ہے کہ حضرت لقمان کو حکمت و نبوت کے قبول کرنے میں اختیار دیا گیا تھا تو آپ نے حکمت قبول فرمائی، راتوں رات ان پر حکمت برسا دی گئی، رگ و رگے میں حکمت بھر دی گئی۔ صبح کو ان کی باتیں اور ان کی عادتیں سب حکیمانہ تھیں۔ آپ سے سوال ہوا کہ آپ نے نبوت کے مقابلے میں حکمت کیسے اختیار کی؟ تو آپ نے جواب دیا اگر اللہ مجھے اپنی نبی بنا دیتا تو اور بات تھی، ممکن تھا کہ منصب و نبوت کو میں نبھا جاتا، لیکن جب مجھے اختیار دیا گیا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں نبوت کا بوجھ نہ سہار سکوں، اس لیے میں نے حکمت ہی کو پسند کیا۔ اس روایت کے ایک راوی سعد بن بشیر ہیں جن میں ضعف ہے، واللہ عالم۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں مراد حکمت سے اسلام کی سمجھ ہے۔ حضرت لقمان نبی نہ تھے، نہ ان پر وحی آئی تھی، بس سمجھ، علم اور عبرت مراد ہے۔ ہم نے انہیں اپنا شکر بجا لانے کا حکم فرمایا تھا کہ میں نے تجھے جو علم و عقل دی اور دوسروں پر جو بزرگی عطا فرمائی اس پر تو میری شکر گزاری کر۔ شکر گزار کچھ مجھ پر احسان نہیں کرتا، وہ اپنے ہی بھلا کرتا ہے۔ جیسے اور آیت میں ہے نیکی والے اپنے لیے بھی بھلا توشہ تیار کرتے ہیں، یا فرمان ہے کہ اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ کو اس کی ناشکری زر نہیں پہنچا سکتی۔ وہ اپنے بندوں سے بے پرواہ ہے، سب اس کے محتاج ہیں، سب سے بے نیاز ہے۔ ساری زمین والے بھی اگر کافی ہو جائیں تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ سب سے غنی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر کی یہ تفسیر یہاں پر میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تو تقریباً اس میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی تھے، بہت حکمت سے بھرپور آپ کے حکم، آپ کی کردار، آپ پرہیزگار ولی تھے، یہی معلوم ہو رہا ہے۔
اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر لیجیے گا، میرے چینل سبسکرائب۔ تھینک فار واچنگ۔